صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لگاتار ہمارا جو ہے توبہ پر بات چل رہی ہے اور توبہ کے اقسام اور گناہ کی اقسام پر بھی بات ہماری ہو رہی تھی کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، اور کچھ گناہ حقوق اللہ کے ہوتے ہیں، کچھ حقوق العباد ہوتے ہیں، تو اس پر بھی ہماری بات ڈیٹیل کے ساتھ گزشتہ اتوار ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم باطین گناہ کی طرف، اس کے کیا وجوہات ہیں اور اس پر کیا روح پر اثر پڑتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن آج کیونکہ یہ عشرہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس پر بھی ضروری ہے کہ اہل نسبت اس کے بھی فائدے جانے سمجھے کہ یہ کتنے مبارک دن چل رہے ہیں، کیونکہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہے، اس کی جو 10 راتیں ابتدا کی شروع کی، یہ 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کو یاد کیا۔ ابتدائی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ 10 دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ تو اس پر مفسرین نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کو، اسلام میں جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینے کہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ تو ذی القعدہ کا تھا جو چلا گیا ہے، جس کو ہم بندہ نواز کا مہینہ کہتے تھے، اور دوسرا مہینہ ذی الحجہ کا جو اب چل رہا ہے، اور تیسرا محرم کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ اس مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مبارک مہینے کہا ہے، اور اس مہینے کی اہمیت کو غور کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک مہینے کہا ہے، زمانے جہالت میں بھی کفار و مشرکین یہ مہینوں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، وہ اس مہینوں میں لڑائی جھگڑے یہ سارے چیزوں سے بچتے تھے۔ تو شروع سے ہی یہ مہینوں کی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر بھی فرمایا۔ لیکن یہ جو 10 دن ابتدائی ذی الحجہ کے جو چل رہے ہیں، یہ 10 راتیں جو ہیں، اس کی جو اہمیت اور فضیلت اتنی پیاری ہے
اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کے قرآن میں قسم کو یاد فرمایا۔ اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ ابتدائی 10 دن کیسے ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں یعنی ذی الحج کے مہینے میں جو نیکی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ اس مہینے میں جو نیکی کرتا ہے اللہ اس نیکی کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کی فضیلت یعنی یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نیکی کرنے والوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی نیکی کے اجر کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ جو اس مہینے میں یعنی ابتدائی 10 دن کے میں روزہ رکھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور خصوصاً جو اس مہینے کی 9 تاریخ کا روزہ رکھے، یوم العرفہ ہم کہتے ہیں، عرفے کے دن کا روزہ جو رکھتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یوم العرفہ کا روزہ، کیونکہ 4 کام ایسے تھے تو ساری زندگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ 4 کام ایسے ہیں جس کو ساری زندگی ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں۔ ان 4 کاموں میں سے ایک کام تو محرم کے 10 تاریخ کا روزہ، تو ساری زندگی حضور نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں۔ اور عشرہ ذی الحج کے یعنی حج کے مہینے کے ابتدائی 9 روزے، ساری زندگی حضور نے اس 9 روزے کو بھی کبھی چھوڑا نہیں۔ تو یہ عمل ہے، اس لیے مشائخ کہتے ہیں ایک طرح یہ تو حدیث پاک میں نے آپ کو بتا دیا، باطنی ظاہری باتیں تو آپ سنیں، آپ اس کے باطن رموز پر اب بھی آپ نظر ڈالیں، اس دنوں کے برکت پر جو چل رہے ہیں کہ اس کے باطن فیض کیا ہے، کیونکہ قرآن حدیث کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ علماء کرام قرآن حدیث کے ظاہری معنی کو بتاتے ہیں، اولیاء کرام باطنی معنی کو بتاتے ہیں۔ تو اس کا جو باطنی فائدہ ہے جو اس میں مبارک دنوں کے، تو روایت میں آتا ہے کہ یہ دن جو ہے یہ 2 دن چل رہے ہیں، اس میں رات میں ان دنوں کی راتوں میں جو نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ یہ اس لیے مشائخ کیا کرتے تھے، بزرگان دین کیا کرتے تھے کہ ابتدائی 10 دنوں میں اپنے مرید کو زیادہ سے زیادہ وظائف میں اور ذکر میں لگاتے تھے اور اس کو حکم دیتے کہ تم یعنی وہ سمجھو کہ چکا کشی کرانا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی رات بھر اللہ کی عبادت میں گزارے، جاگ کر گزارے، ذکر میں، اذکار میں، ان 10 راتوں میں کوئی ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں لگا دے تو قیامت کے دن جہاں سب کے دل مردہ ہوں گے لیکن اس کا دل زندہ رہے گا۔ اس کے فائدے دنیا کے بھی ہے اور آخرت کے بھی ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سفیان ثوری۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے قبرستان سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا، آپ قبرستان کی طرف سے گزر رہے تھے۔ بصرہ میں بہت بڑا قبرستان آج بھی ہے۔ جب بھی میں الحمدللہ بصرہ گیا تھا نا، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے مزار پر میں نے زیارت کی تو وہاں پر میں نے دیکھا آنکھیں یعنی ہماری نگاہ کا دیکھنا ختم ہوا لیکن قبرستان ختم نہیں ہوا، اتنا بڑا قبرستان خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو۔ آپ جانتے ہیں خواجہ حسن بصری کون ہے؟ بس اتنا سن لیجئے کہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے خلیفہ ہیں۔
بات سنیں کہ سارے مسلمانوں کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے دودھ بھی پیا ہے. تو یہ حضور کے رضائی بیٹے بھی ہو گئے خواجہ حسن بصری. یہ ان کے ہاتھ پر بڑے بڑے اولیاء کرام نے توبہ کی. بڑے بڑے اولیاء کرام، عام آدمیوں کی تو گنتی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، دین سیکھا ہوگا. کیونکہ جس نے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت علی سے خلافت دے رہے ہیں، تو سوچے کہ ان کا علم کا عالم کیا تھا. تو کتنے محدثین، کتنے فقہا، کتنے عام لوگ جو ہیں حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہے، مرید ہے، حضرت کی تربیت میں رہے ہیں. تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جیسا کہ شیخ حبیب اعظمی جیسے بزرگ نے توبہ کی ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں آپ کے ہاتھ پر میں نے توبہ کر کر اللہ کے ولی بنے ہیں. تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کا مزار اس وقت بھی بصرہ میں جہاں ہے، بڑا عالی شان قبرستان ہے. تو وہاں پر قید کرنے والے نے کہا کہ اس قبرستان میں کتنے ابدالوں کی مزار ہے، کتنے کتبوں کی مزار ہے، بتا نہیں سکتے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنے مزارات اس قبرستان میں موجود ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام جس کو ہم تاریخ میں آج کتابوں میں پڑھتے ہیں. اور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزار مبارک ہے وہاں پر موجود ہے. تو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس قبرستان سے گزرا تھا، میں نے دیکھا کہ قبر سے نور کی روشنی آ رہی ہے اور نور نکل رہا ہے. تو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو غور سے دیکھا تو غیب سے آواز آئی. سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ بھی حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس سے اندازہ کریں کہ امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی، روایت کی، ان کی سند کو مانا ہے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بھی کا در کرتے تھے. سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ قبر سے نور کی شعاع آ رہی، اجال آ رہا ہے. تو غیب سے آواز آئی اے سفیان ثوری، اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کے اندر سے بھی نور نکلے تو تم جو ہے ذی الحج کے شروعات کے دنوں کے روزے رکھا کرو. یعنی اس بندے کو جو یہ اجر ملا ہے، یہ جو ثواب ملا ہے اس کے قبر سے جو تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے نور کی، یہ عرفہ ذی الحج کے روزے رکھنے کی بدولت اللہ نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا تھا. یعنی روزے اس کی اتنی اہمیت کے، ہاں کیونکہ سال میں 5 دن کے روزے حرام ہیں، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھ لیا. پورے سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 365 دن میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزے رکھنا حرام. باقی کہ آپ ہر دن روزے نفلی، رمضان کے علاوہ رمضان کے روزے تو فرض ہے، میں یہ روزوں نفل روزوں کی بات چل رہی ہے. جب نفل روزوں کا اتنا اجر ہے، ثواب ہے، تو فرض روزوں کا کتنا زیادہ ہوگا، اس سے بھی آپ اندازہ کر لے سکتے ہیں. تو یہ جو روزے ہیں، آپ 5 جو روزے جس میں روزے رکھنا حرام ہے رکھ نہیں سکتے، ان 5 دنوں کے بھی علم آپ کو رہنا ضروری ہے کہ وہ کون سے دن ہے جس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اس میں سے دونوں تو عید کے دن نکال دیجیے. رمضان شریف عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ بعض لوگ کہتے ہیں عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ نہیں کہنا ہے، عید الاضحیٰ کہنا ہے. کیونکہ دوحہ کہیں گے تو دوحہ کا معنی جو چراغ کے ہوتے ہیں، جو دیپاولی جو جلاتے ہیں اس طرح چراغ کے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی معنی نہیں ہوتا. عید الاضحیٰ کہو یا بقرعید کہو، تو اس طرح سے چلتا ہے. یہ بھی بولنے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے. تو دونوں عید کے روزے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے. اور وہ 3 دن کیا ہے، تو یہ حج کا جو مہینہ یہ چل رہا ہے 11، 12، 13 عید کے بارے میں. اب جو عید آئے گی، عید کے بعد پھر دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن، یہ 3 دن آپ روزے نہیں رکھ سکتے. تو لہٰذا دونوں عید کے روزے اور 11، 12، 13 یہ روزے ٹوٹل ہو گئے 5. یہ 5 دنوں میں روزے رکھنا حرام، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لیا. اس کے بعد اب ساری زندگی روزے رکھ سکتے، کبھی بھی کوئی اس کا وہ نہیں ہے. اور اس کی قسمیں الگ ہے نفلی روزے کی. کوئی منت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کا میرا کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو اگر وہ کام اس کا ہو جائے تو پھر اس پر وہ روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے. وہ نفل نہیں ہے تو واجب ہو جاتا ہے کام ہونے کے بعد، کام ہونے سے پہلے، کام ہونے کے بعد. تو اس کی ایک الگ بحث ہے.
تو یہ جو ابتدائی دن ہے، بزرگان دین کہتے ہیں کہ ان راتوں میں جو وظائف پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں آپ جو ہے دلائل الخیرات جو ہر بزرگ کا، خاص طور ہمارے دادا پیر حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے، آپ کو تو پوری دلائل الخیرات یاد تھی۔ دلائل الخیرات عبد الرحمن الجزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی اتنی مقبول کتاب ہے، یہاں تک کہ حضور نے بھی خواب میں کہا کہ یہ کتاب حضور نے بھی اس کو قبول فرمایا۔ اس کی جو وظائف دلائل الخیرات کتاب کا نام ہے، اس میں درود کی وظائف ہر دن پڑھنے کا ایک پیر منگل چار پیسہ دن اور ٹائم کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کا بہت زیادہ پسندیدہ عمل رہا ہے۔ خود حضور تاج الشریعہ ساری زندگی بعد نماز اثر دلائل الخیرات مکمل پڑھا کرتے تھے۔ یہ دلائل الخیرات حضور تاج الشریعہ کی مکمل حفظ تھی، یاد تھا آپ کو نظر رکھے۔ تو دلائل الخیرات کا وظیفہ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسبت میں رہنے کے بعد، بیعت ہونے کے بعد، مرید ہونے کے بعد جو شخص جو ہے ان راتوں میں عبادت کرے تو جو روح کو فائدہ پہنچتا ہے، جو دل کی فائدہ پہنچتا ہے، تو بزرگان دین کہتے ہیں جو 40 دن کا چلہ جو بیٹھتا ہے، انشاءاللہ اس کو یہ 10 راتوں میں اگر وہ ذکر میں بیٹھ جائے تو 40 دن کے برابر اس کو روح پر، اس کے جسم پر اس کا اثر ہوگا۔ یعنی کہ مشائخ کے پاس، بزرگوں کے پاس چلہ کشی ہوتی ہے 40 دن کا، عموماً 40 دن کا ہوتا ہے۔ ہر بزرگ نے بیٹھا ہے، یہ تو مہینوں سالوں بھی بیٹھے بزرگان دین، لیکن عام انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں چلہ 40 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ حضور نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، نبی تو پہلے اپنے نبی ہونے کا اعلان جو کیا وہ 40 سال کی عمر میں۔ تو یہ 40 اس میں بہت سی حکمت بزرگان دین بتایا، تو اس لیے وہ 40 کا جو آنکڑا ہے نا، بزرگان دین اس کو عمل کرتے ہیں 40 دن کا چلہ کشی کرنا۔ اور اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں کہ ایک بندہ 40 دن تک چلہ کشی یعنی اعتکاف کے حد جیسا بیٹھ جائے ایک جگہ اللہ کی عبادت ذکر میں، تو دیکھیں وہ 40 دن تک کئی گناہوں سے بچتا ہے، غیبت سے، چغل خوری سننے سے، کئی چیزوں سے وہ محفوظ، آج کے دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں، تو اس کی روح پر یقیناً اثر پڑے گا، کیونکہ جس طرح گناہ میں اثر ہے اسی طرح نیکی میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ گناہ کرنے سے جسم میں، روح پر جو ہے نا، یعنی دل پر کالے نقطے آ جاتے ہیں، روح گندی ہو جاتی ہے، مزاج گندا ہو جاتا ہے، سوچ گندی ہو جاتی ہے، تو گناہ کی یہ اثر ہوتا ہے، گناہ کے اندر بھی اثر ہے۔ اسی طرح نیکی میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ نیکی کرنے سے روح صاف ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، سوچ ہماری صاف ہوتی ہے، فکر ہماری صاف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں ہر چیز سے ایک پاکیزگی، ایک طہارت ملتی ہے۔ تو نیکی کرنے سے بندہ کے مزاج میں طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے۔ تو ایک بندہ جب چلہ کشی کرتا ہے، بیٹھ کر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ جو 10 راتیں ہیں، میں اس کی اہمیت بتانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ چلہ کشی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عموماً 40 دن کا بزرگان دین کرتے تھے۔ یہ مجاہدہ ہوتا ہے، اصل میں مرید کو ایک مجاہدہ کرانا ہوتا ہے، یعنی اس کے بدن کو عبادت کا عادی بنانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو چلہ کشی کرایا جاتا ہے، تاکہ اس کے بدن کے اندر چستی نہ ہو۔ نماز کے لیے دل نہیں لگ رہا، روزے کے لیے دل نہیں لگ رہا، عبادت کے لیے دل نہیں لگ رہا، اچھے کاموں کے لیے جب کوئی بندہ کا دل سست ہو جاتا ہے، مزاج سست ہو جاتی ہے، تو اس کو چلہ کشی اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس کے مزاج میں، اس کے روح میں جو ہے نا عبادت کا لذت پیدا ہو، مزہ پیدا ہو۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، تو مجاہدہ بھی ہے، خواہشات کو مارنا بھی ہے، اس کے بہت سے فائدے چلہ کشی کے۔ لیکن آپ غور کریں، بزرگان دین کے نزدیک یہ 10 راتوں کی اہمیت ایسی ہے کہ یہ 10 راتیں جو اللہ کی عبادت اور ذکر میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا، اس کی روح پر، اس کی مزاج پر فیض کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بتانے کے لیے فیض کا دروازہ، یعنی جس کو 40 دن میں ملنا چاہیے اس کو یہ 10 راتوں میں مل جاتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو فضل کی بات ہے، اس کے کرم کی بات ہے۔ تو یہ 10 راتوں کی اہمیت ایسی بزرگان دین کے نزدیک، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اب آپ کہیں گے کہ جگنا تو نہیں ہوتا، اب یہ ہمارا مزاج ہو گئی کہ جگنا تو ہم کب جگتے، کوئی ہمارے گھر میں ٹینشن آ جائے تو ہم جگتے ہیں، کوئی پریشانی آ جائے تو جگتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو ہمارے پاس جگنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح فون میں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ساری رات مل جاتا ہے، لیکن عبادت میں جان نماز پہ بیٹھنا یا ذکر الہی کرنے، یہاں آتے ہی ہمارے آنکھیں بند شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے مزاج بنتے ہیں۔
سوچ بن گئی، فکر بن گئی ہے، بولے نہیں شیطان بہت بھٹکارا، نفس بہت بھٹکارا۔ ایک بات یاد رکھیے، یقیناً شیطان بھٹکاتا ہے، اس کو بھٹکانا اس کی ڈیوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نفس بھٹکاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ہے نا انسان ہوا، آپ کی روح ہے نا، اگر اس روح کے اندر آپ کی سوچ کے اندر شیطان اور نفس سے زیادہ طاقت رکھی گئی، آپ جو ہے نا تھوڑا سا ہمت کر کوشش کرنا آپ کا کام ہے، آپ کوشش تو کریے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تو میں بار بار اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کوشش کرو، ہم جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہوں، راستوں کو آسان کر دیتا ہوں۔ تو آپ کا کام کوشش کرنا ہے، راستہ اللہ خود آسان کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ رات بھر کیسے بیٹا، چند راتیں رہ گئی ہیں، آنے والے ہفتے کو عید ہے، تو عید سے پہلے کی یہ چند راتیں ہیں، ان راتوں میں اگر آپ ابھی بھی وقت ہے اس میں ذکر الہی میں اگر گزارنا چاہتے تو آپ کہیں گے کہ وقت نہیں ملتا، کیا کریں، یعنی نیند آ جاتی ہے، صبح کسی کو اٹھ کے کام پر بھی جانا ہوتا ہے، آج کی جو مصروفیات ہے، اگر کام پر جائیں گے تو بھی گھر میں چھوٹا سا لگتا ہے، تو یہ وجوہات ہے۔ تو دیکھیے اسلام ہر چیز کا جو ہے ہم پر ایک حضور کے صدقے میں ہر چیز ہمارے لیے آسان بھی کر دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ عادت بنا لیں، آپ اگر سو بھی رہے ہو تو اللہ آپ کو پوری عبادت، رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ کون سا عمل ہے؟ اگر وہ عمل کر کر آپ سوئیں گے، آپ سو بھی رہے ہیں تو آپ کی پوری رات عبادت میں شامل کی جائے گی۔ وہ کون سا عمل ہے؟ تو حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، صحیح سنیں، صحیح وقت عاشق رسول کے پیچھے نماز ہے جو عشاء ادا کرے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کو آدھی رات کا ثواب ملا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کا ثواب عطا فرمایا۔ تو یہ کیونکہ ہے ہمیں یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ راتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھیں تو اس کے بعد سو جائے، ایسا بھی نہ کرے گی تو آپ کو مزاج بناؤ انشاءاللہ، تاکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ان راتوں کا، جن راتوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کو یاد کیا ہے، تو اس رات کا فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن نماز تو ہر حال میں فرض ہے، ایسا نہیں کہ ہم یہ چند راتیں پڑھیں اس کے بعد پھر ہماری عشاء گول فجر گول، ایسا نہیں ہونا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ منافق پر دو نمازیں بڑے بھاری نظر آتی ہیں، منافق پر وہ عشاء اور فجر اس کو بھاری دکھتے ہیں، ظہر اثر مغرب تو ہم آسانی میں پڑھتے ہیں، لیکن عشاء اور فجر کی دو نمازیں ہیں نا، منافق کو بڑی بھاری دکھتے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے، ہمیں اس کلاس میں نہیں جانا ہے، تو یہ راتوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، عید تک چند راتیں باقی رہ گئے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو آپ جو ہے عشاء اور فجر کی نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند معروضات تھے، چند باتیں تھی آپ یہ دنوں کے بلیاد اور قربانی کی جو مسائل ہے، کیونکہ ارادہ تو تھا کہ باطنی گناہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے لگاتار 3 اتوار سے، وہ گناہ پر چل رہا ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں، گناہ کیا ہے کیا نہیں، اس پر ہماری بات چل رہی تھی، لیکن اب وہ حالات ایسے ہیں، اب عید قربا کا دن بھی قریب آ گیا ہے، اب ہفتے کے دن عید ہے، تو ایک مسئلہ ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتانا، جس میں ہر سال ہم اس میں غلطی کرتے ہیں۔ پہلے تو ایک مسئلے کی کلیئرٹی میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ قربانی کے دنوں میں حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، قربانی کے جو دن ہے وہ 3 دن، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی ہے، کیونکہ آج ذہن بنا دیا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی چلتا تھا ہر سال کہ تم جتنا پیسہ جانوروں میں جو ہے کاٹ رہا ایسا پیسہ تو کسی غریب کی شادی میں لگا دو، کسی بیوہ کو دے دو، یتیم کو دے دو، اس طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے تھے لوگ، لیکن اب تو لاک ڈاؤن میں جو یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ وبا جو پہلے، اب تو اس مسئلے کو بہت زیادہ جو ہے شائع کی جا رہی ہے۔ بھائی قربانی اسلام کی نشانی ہے، نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے قربانی۔ تو اگر نشانی ہی مٹا دیا جائے پھر آگے چل کر فائدہ کیا؟
اگر کسی چیز کا آپ نشانی مٹا لیا جائے تو آپ تو سمجھ گئے آپ کے بعد آپ کی نسل اس کو بھول جائے گی. تو لہٰذا یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو اب مٹا دیا جائے. جو پہلے سے ذہن دیا جا رہا تھا لیکن اب لاک ڈاؤن میں اس کو بہت زیادہ شے دی جا رہی ہے کہ تم جو ہے کوئی بیماری کا ڈر ڈال رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ تم قربانی مت کرو، کسی غریب کو دے دو. دیکھیے 3 دن جو عمل ہے وہ 3 دن آپ کے اندر آپ کو قربانی ہی کرنا ہے. اب تو جو ہے آج کے پیپر میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ جو ہمارے تلنگانہ کے ہوم منسٹر انہوں نے کہا کہ بھائی پیر سے بکری آنا شروع ہو گئے، آپ کر سکتے ہو قربانی، بس روڈ پر مجمع نہ بنائے، صفائیت کا خیال رکھے. وہ تو آپ بولے تو ہر عالم ہر مسجد میں بولتا ہے کہ صفائیت کا خیال رکھے، ہے نا. آپ نے کئی بار سنا ہوگا ہر عالم نے اپنی مسجد میں قربانی کے دنوں میں کہتا ہے، کیونکہ حدیث بزرگان دین علماء اکرام کہتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس جانور کو حقیر نظر سے بھی دیکھنا منع ہے. اس جانور کی بو سے کندران پڑا کرنا، چڑھنا، اس کے پیشاب، اس کے پیخانے، اس کے مینیوں سے تک چڑھنے کو علماء نے منع فرمایا. جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، تو اس کے پیشاب سے آپ کو چڑھنا نہیں ہے، اس کے مینیوں سے آپ کو چڑھنا نہیں ہے، اس کے خون سے آپ کو چڑھنا نہیں ہے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور جو اللہ کے نام پر تم قربانی دے رہے ہو، اس جانور کی ہر بوٹی بوٹی میں اللہ تعالیٰ برکت کو داخل فرما دیتا ہے. تو پہلے ذہن میں رکھ لیا آپ نے قربانی کا جانور ایک رسم نہ بنا ہے، یہ عبادت ہے، رسم نہیں ہے. یہ عبادت ہے مالداروں پر جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اس کے لیے یہ عبادت ہے. تو عبادت کو رسم نہ بنائے، طریقہ نہ بنا لے جو ہمارے یہاں بنا رکھے. اس کے خون اس کے لیے کہا گیا کہ چند دن پہلے لا کر اس کو گھر میں رکھا. اس لیے کیوں رکھا جاتا تھا؟ تاکہ اس کی خوب کھلا پلا کر اس کے ساتھ خود تعظیم کرے، اس کا ادب کرے، اور یہاں تک کہ اس سے محبت ہو جائے. کیونکہ دیکھیے اللہ کی راہ میں اللہ اس چیز کو قبول فرماتا ہے جو تمہیں پسند ہو. اپنی پسند کی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. جو 4 پارے کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم لوگ میری راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی دو. تو لہٰذا ہمیں اپنی پسندیدہ، تو جانور کو پہلے لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اس جانور سے محبت، اس کو کھلانے پلانے دیکھ بھال کرنے، اس سے محبت ہو جاتی ہے. محبت ہوتی ہے تو محبت والی چیز کو پھر اللہ کی محبت میں قربان کرنا یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے. اس سے محبت ہے. تو پہلے لانے کی حکمت نہیں بتا رہا ہوں میں. تو یہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں قربانی ہی دینا ہے. یہ ذہن نہ بنائے کہ ہم صدقہ کر دیں گے، پیسے نکال دیں گے، ایسا فلا، اور پھر یہ وبا آ جائے گی، بیماری اس کے اندر آ جائے گی. دیکھیں جانور قربانی کی ہر بوٹی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کو ایسا مت سمجھیے. اور دوسری بات ہمیں کرنا تو قربانی ہے، دوسرا آپ کو کوئی راستہ نہیں. ہاں 3 دن آپ کو دیکھا گیا، جو 3 دن قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں نا، پہلا دوسرا اور تیسرا، 3 دن تک آپ کو کسی وجہ سے ٹائم نہیں مل سکا، کوئی ایسا پرابلم ہو گیا اور آپ کا قربانی کا وقت ختم ہو گیا آپ کے پاس پیسے، تو اس صورت میں 4تھے دن آپ کو صدقہ کرنا رہتا ہے وہ پیسے. لیکن یہ 3 دنوں میں آپ کو قربانی ہی کرنا ہوگا. یہ 3 دنوں میں کسی وجہ سے، اس کی وجہ بھی شریعت کے تحت ہو، اسلام کے تحت ہو، اس کی وجہ تھی جو ہم کر نہیں سکے، تو 4تھے دن وہ قربانی کا جو پیسہ ہے وہ صدقہ اور خیرات کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیے آپ تو قربانی کرنا ہے. قربانی کے مسائل میں سے کچھ باتیں ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہر سال یہ غلطی ہوتی ہے. اس غلطی کو ہم سدھار نہیں پاتے. اور کیونکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، عبادت من چاہیے نہیں کی جا سکتی، رب چاہیے عبادت کرنا. عبادت من چاہیے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، رب چاہیے عبادت کرو. تو عبادت کے لیے رب چاہیے عبادت ہونا ضرور رہتا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہمیں فرمان دیا ہے، جیسے ہمیں بتایا ہے. تو رب چاہیے ہمیں عبادت کرنا چاہیے. قربانی کی جو شرائط ہے، پہلے ان شرطوں کو دیکھیں. کوئی عبادت کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، غسل لینے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، وضو کرنے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے. ہمارا حال کیا، ہم دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، اس میں غلطیاں ہمارے ہاتھ اندر آ جاتے ہیں. اکثر جو غلطی آتے ہیں وہ دیکھا دیکھی کے ہوتے ہیں. اور یہ نماز روزہ جو عبادات ہے نا، یہ عبادت کا سیکھنا صرف عالم یا مسجد کے امام پر، مؤذن پر، یا
جو ہے مفتی عالم کے اوپر ہی ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہوتا ہے. یعنی نماز پڑھنا فرض ہے تو سیکھنا بھی فرض ہے. یہ بات میں ذہن میں رکھیا. تو غلطی کب ہوتی ہے؟ ہم سیکھتے نہیں. ہم اپنے والد والدہ کو دیکھتے ہوئے کہ نماز پڑھا ہو اسی کو نماز سمجھ گئے نام. اس لیے سرکار نے فرمایا، حدیث مبارک آیا کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی عمر 60 سال کی ہوگی اور وہ نماز پڑھتے رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نہ رکوع کو قبول کرے گا نہ سجدے کو قبول کرے گا. صحابہ نے پوچھا حضور 60 غور کرے اس پر، کوئی عمل آپ بچپن سے لے کے 60 سال کی عمر تک کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ایک بوڑھا میں ڈائریکٹ 60 سال میں جا کے نماز پڑھا، ایسا نہیں. جوانی سے ہی پڑھ رہا ہے، باقی وہ جب سے 60 سال کی عمر تک وہ نماز پڑھ رہا ہے. سرکار یہ فرما رہا ہے. ایسا مت سمجھے کہ 60 سال کی عمر میں ایک بوڑھا آ کر نماز پڑھا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی نا. جو جوانی سے بالغ ہو جیسے 60 سال کی عمر تک، کتنے سال کی بات ہے؟ پوری 60 سال کی بات ہے. 14 سال کی عمر سے ہم بالغ ہو جاتے، 13 سال یا 14 سال کی عمر سے ہم بالغ ہو جاتے ہو، یہاں سے لے کے اب 60 سال چلے جایا. تو سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے، ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمر 60 سال ہوگی. وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے لیکن اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے. صحابہ حیران ہو گئے، پوچھے یا رسول اللہ کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا نہ ان کا رکوع صحیح ہوگا نہ ان کا سجدہ صحیح ہوگا. یہ حدیث تو ہے. کئی ہم نے اپنے جوانوں کو دیکھا، نوجوانوں کو چھوڑ دیجیے، آپ نوجوان تو اللہ ماشاء اللہ وہ سیکھنے کے لیے، وہ تو دوسری چیز سیکھنے کے لیے تیار ہے. وہ ایکٹر بننا ہے تو ایکٹر کیسا بننا ہے، ایکٹنگ کیسا کرنا ہے، ٹک ٹاک پر ویڈیو کیسے بنانا ہے، واٹس ایپ پہ ویڈیو کیسے بنانا ہے، فیس بک پر آئی ڈی کیسے بنانا ہے. جاہل سے جاہل بھی ہوگا یہ سب جانتا ہے. غور کریں، جاہل سے جاہل ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا لیکن فیس بک کا آئی ڈی بنانا جانتا ہے. واٹس ایپ پہ کس طرح چیٹنگ کرتے ہیں، کس طرح آڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، سب جانتا ہے. جاہل سے جاہل آدمی جو ہے ان حرکتوں کو کر رہا ہے اور سیکھتا ہے. جب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی، اب اس کو بولو بھائی نماز سیکھنے آؤ، عبادت سیکھنے آؤ، تو نا وہ ذہن میں نہیں بیٹھتا. سیکھنے بھی آیا تو کیونکہ ہم نے رسم بنا لیا، ہم کو شوق پیدا نہیں ہوا. کسی چیز کی پہلے طلب پیدا کرنا پڑتا ہے. کیا پیدا کرنا پڑتا ہے؟ سب کرو طلب. آپ کو پیاس کی طلب ہوگی تبھی تو پانی پینا ہے نا. تو آپ کے اندر طلب ہی ختم ہو گئی. اب وہ طلب جی ختم ہو گئی تو اب وہ جو ہے وہ علم کا شوق ہی ختم ہو گیا. تو لہٰذا اب کس چیز کی طلب ہے آپ کے پاس؟ فیس بک کیسا چلانا ہے سیکھنا، اس کی طلب آپ کے اندر موجود ہے. آپ جاہل ہیں لیکن آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ فیس بک کی کس طرح ہم کو سیکھنا ہے، واٹس ایپ کس طرح ہمیں سیکھنا ہے، اور جو ہے ٹک ٹاک پر یہ ساری باتیں، اس طرح کی حرکتیں ہم جو کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا، کیا ہم سیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم دیکھیں نماز عبادات وغیرہ ہمارے بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں. ہماری حرکت یہ ہے کہ آپ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، سچی طلب پیدا کرے. جتنے میں تو کہتا ہوں میرے مریدین کو کہ بھائی کم سے کم تم تو آگے آؤ سیکھنے کے لیے. یہ اتوار کا ایک دن تم رسم بنا لو. میں سے نہیں سیکھتے تو اپنے کسی چلو یہاں تک آنے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے کسی وجہ سے، تو کم سے کم خدا رہا کسی سنی عالم کی نزدیک بات کر یہ ساری ضروری باتیں سیکھنے کو. چلو یہاں مت آؤ، میں نہیں کہتا کہ آپ میرے سے ہی سیکھو، کسی سنی عاشق رسول کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، آپ کے گھر کے قریب کوئی عالم ہو اس سے سیکھو، لیکن سیکھو ذہن بناؤ. تم کام کے لیے، تم سیکھنے کے لیے ٹائم ہے تو کم سے کم یہ دین کی جو ضروری باتیں ہیں اس کا سیکھنا بھی اب تمہارے لیے ضروری ہے، تاکہ تمہارے دنیا بھی سنورے، خبر بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے. اس کو اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے. بس منڈی ہلا کر جو ہے افسوس کرنا نہیں، اس لیے اللہ ہمیں جذبہ دے، طلب دے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں ہم انشاءاللہ. تو لہٰذا آج طلب ختم ہو گئی، اس لیے ہمیں تو اسی طرح بقرعید کا جو مسئلہ آتا ہے تو کئی لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے گمان میں کہ ہم انہیں قربانی دے دی، جب کیونکہ قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شرائط جو قربانی کے اس پر کھڑے نہیں اترے. وہ جو شرطیں ہیں قربانی کے، جو بھائی کوئی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کی نماز پڑھا، ٹھیک ہے، وضو سے پہلے طہارت شرط ہے نا. تو یہ شرط ہے، یہ شرط جو ہے نا یہ قانون اللہ رسول نے بنایا ہے
اگر کوئی معاذ اللہ سما معاذ اللہ سب کرتا تو کوئی نہیں، تو بیٹھے تخت کی نماز پڑھ لیا اور کہہ رہے ہیں بھائی نماز اللہ معاف کرنے والا ہے، تو یہ اپنے بات جمنے والے نہیں ہیں۔ اگر چور چوری کر کر اور ایک قاتل قتل کر کر جج کو جا کر بولے اللہ معاف کر دیتا اور آپ معاف کر سکتے تو آپ بھی معاف کر دیجیے، وہ تو معاف کرتا ہے کیا؟ جو سزا ہے وہ سزا ملے گی آپ کو۔ ہمارا حال کیا ہو گیا نا، چوری کرتے ہیں آپ پکڑے کریں گے ہاتھوں، اور جب ایف آئی آر کٹ رہی ہے آپ کے نام پر تو کہتا نہیں دیکھو بھائی ہم کو تو مولانا صاحب ڈانٹ رہے ہیں گالی دے رہے ہیں۔ ارے یہ ڈانٹنا گالی دینا تھوڑی ہے، تم نے چوری کرتے ہو تم کھلے عام پکڑے گئے ہو، ثبوت تمہارے اندر ہے اور تمہارے نام پر ایف آئی آر کرنے کے لیے تو ظلم ہو رہا ہے، ایسا کوئی بول سکتا؟ تو یہاں اسی طرح دین کے معاملے میں تم غلطی کر رہے ہو اور بولے تو چہروں پر غصہ ہے، دل پر غصہ۔ ہماری مزاج کیا ہو گئی؟ میں سیکھنے کے لیے میں دیکھیں پڑھے لکھے تو دور کی بات، میں نے بتا دیا کہ ان پڑھ آدمی بھی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو بتایا کہ فیس بک چلانا نہیں آتا، اس کی آئی ڈی بنانا نہیں آتا، ٹک ٹاک پر ویڈیو کیسے بناتے ہیں۔ آج تو خیر کچھ دن کے لیے بند ہو گیا ہوگا، آپ کا کتنے لوگ کھلنے کے انتظار میں ہیں ٹک ٹاک پر، بس تو وقت کا بہانہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو لوگ وقت کا بہانہ کر دیتے ہیں نا کہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، ہم نے ان کو روڈوں پر گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ان کو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ان کو فون میں رات بھر بیٹھتے ہوئے دیکھا، جو یہ بہانہ کرتے تھے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، ہمیں وقت نہیں مل رہا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کو ٹائم ملے تو ہم سیکھ لیں گے، نہ تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ جو ذہن میں بس خیال ہے نا کہ اللہ معاف کرتا ہے، یہ بھی ایک شیطان نفس کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے ہم پر۔ شیطان ہمارا جو ہے نا جگری دشمن ہے، ہم بولتے ہیں نا جگری دوست ہے، شیطان ہمارا جگری دشمن ہے، وہ تو ہمیں ہر حال میں، اس لیے کہا گیا ہے نا کہ علماء کہتے ہیں شیطان عالم کو عالم بن کر بھٹکاتا ہے، ولی کو ولی بن کر بھٹکاتا ہے، جاہل کو جاہل بن کر بھٹکاتا ہے۔ جاہل کے سامنے میں تو یار تجھ کو سب معاف ہے، اللہ معاف کر دے یار، نہیں سمجھا مولانا بولتے رہتے اللہ کا معاملہ تیرا معاملہ ہے، اس کو یہ ذہن میں بڑی آتی بات، صحیح بات ہے۔ اللہ ان وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، من شر من الجنۃ والناس، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی پناہ مانگو کہ شیطان جن سے اور شیطان انسانوں سے۔ تو یہ تو اندر سے شیطان خیال لاتا تھا تو کو کیا ہے بھائی معاف کر دیتا ہے، سب دیو کو نماز سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس تو سب اللہ دیکھ رہا معاف کر رہا ہے۔ یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں، پیر صاحب بولتے رہتے ہیں اپنا کام بند کرو، اس کو اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ اصل ایک کا وہم نہیں ہے۔ شیطان اس کو بولے نا شہد میں زہر کھلاتا ہے، شہد میں زہر کھلاتا ہے، وہ غلط بات ہے، شہد میں زہر کھا لو تو جان جاتی ہے، یہ زہر کھا تو ایمان جاتا ہے، ایسا نہیں ہے میرے یار۔ صحابہ اکرام کی مزاج کو پڑھو، اسلام کی مزاج کو پڑھو، بزرگان دین کے طریقے کو پڑھو۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے وقت نکالا ہے، حلال روٹی کماتے پر بھی علم حاصل کیا، وقت نکالا ہے، حلال روٹی کماتے پر بھی علم حاصل کیا۔ تو کم سے کم آپ کو میں اتنا کہہ رہا ہوں، 100 باتوں کی ایک بات کہ آپ کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ عالم بنو، آپ مفتی بنو، نہ، عالم بننا مفتی بننا کوئی فرض نہیں ہے اسلام میں، کوئی ضروری نہیں ہے ہر ایک مسلمان کے لیے۔ ہاں کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، اس کو پتہ تو چلے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حلال حرام میں فرق تو محسوس ہے، صحیح اور غلط میں فرق تو جاننے والا بن جائے۔ تو کم سے کم آپ ذہن بنائیں۔ دیکھیں انشاءاللہ آج کے اس بیان کے بعد کتنے مرید آگے آ کر چاہے مجھ سے ہو یا کسی گھر کے عالم میں ہو کہ سیکھتے ہوں گے نماز کا طریقہ اور عبادت کا طریقہ جو نہیں جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر سیکھنے کے لیے آگے آئے تو میں سمجھوں گا اللہ نے کرم فرمایا ہے، آپ کے دلوں کو نرم کیا ہے، بات بن گئی ہے۔ اگر نہیں تو میں سمجھوں گا یہ آپ کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، جو میری زبان میں اللہ نے اثر نہیں رکھا۔ لیکن میں اپنے پر کبھی بھروسہ رکھتا بھی نہیں ہوں، ہمارا کیا ہے پلہ ہلکا یہ صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ہم تو اپنے پیروں پر ناز کر کر بولتے ہیں، ہمارا اور کچھ نہیں ہے، لیکن ہم سلسلے قافیہ سے ہماری نسبت ہے۔ انشاءاللہ غوث اعظم نے جو فرمایا نا کہ تم میری نسبت میں آ جاؤ، تمہارا پیر میں اگر کوئی کمی ہے تو ان کے پیر کو دیکھو، اس میں بھی کمی ہے تو غوث اعظم نے فرمایا میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میں اس بھروسے پر یہ باتیں کر رہا ہوں،
ورنہ عمل تو ہمارے پاس کیا ہے، ہم خود جو ہے آپ کو بولنے سے پہلے ہمارے خود کو ڈھونڈو تو کتنے عیب نہ جانے ہمارے اندر سے نکلتے ہوں گے. لیکن میں اس غوث اعظم کے اس خوڑ پر ذہن میں رکھ کر کہتا ہوں کہ کاش وہ غوث پاک کا فیض انشاءاللہ ہم نزول میں آئے ہیں، سلسلہ قادریہ میں آئے ہیں تو فیض ملے، سارے مرید کو ملے اور وہ سمجھے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب قربانی کی جو دیکھیے شرطیں ہوتی ہے، میں نے کہا نماز کی شرط کیا ہے؟ طہارت. جب بھائی نماز کی جو شرطیں ہیں، 6 شرطیں ہیں نماز شروع ہونے سے پہلے، وہ 6 میں سے ایک بھی شرط آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کی نماز، ان 6 شرطوں میں سے پہلی شرط طہارت ہے. طہارت کے بارے میں جاننا ضروری تھا. اسی طرح وقت بھی ہونا، اگر بغیر وقت نماز ابھی ٹائم کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھی تو قبول ہوگی؟ ابھی نماز ہی تو پڑھ رہا ہے نا، غلط کیا کر رہا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نا، لیکن اس کے لیے ٹائم شرط ہوتا ہے. تو اسی طرح عبادت کے اسی طرح شرطیں ہوتے ہیں نا، قربانی کی بھی کچھ شرطیں ہیں. ان شرطوں کے تحت قربانی دو گے تو قربانی قبول ہوگی. من چاہیے قربانی اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارا خون، تمہارا گوشت، تمہاری ہڈی مجھ تک نہیں پہنچتی، تمہارے دلوں کی نیتیں مجھ تک پہنچتی ہیں. تمہارا اخلاص، تمہارا خلوص اللہ تک پہنچتا ہے. تو اخلاص خلوص آئے گا کب؟ ان شرطوں کا پہچانیں گے، وہ ذریعے کو آپ سمجھیں گے، تبھی تو آپ سمجھ میں آئے گا. قربانی کی جو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے کہ قربانی دینے والا مومن ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. پہلی شرط مسلمان ہونا، کافر اور مشرک کا قربانی قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس سے بدعقیدہ وہابیوں کی قربانی قبول نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ رضویہ میں فرمایا کیا کہ کوئی شیعہ ہو یا کوئی وہابی ہو، اس کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا گوشت حرام ہے. اس کے ہاتھ سے، جس طرح ہم کافر کے ہاتھ کرے ذبح کے بعد گوشت نہیں کھا سکتے، اسی طرح کسی بدعقیدہ اور وہابی کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا گوشت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے. اور دیکھ لیجیے اگر آپ نے، کیونکہ جو نبی کا گستاخ ہو وہ مسلمان کہاں سے ہوتا ہے؟ مجھے بات بتایا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، تو جو نبی کا جو گستاخ ہے وہ ہمارا کیسے بن سکتا ہے؟ تو لہٰذا تو کافر اور مشرک کے ہاتھ کا اس طرح ہے نا، اس طرح رافضی شیعہ ان کی بھی دکانیں مارکیٹ میں زیادہ ہے، اس طرح بدعقیدہ وہابیوں کی بھی دکانیں مارکیٹ میں زیادہ ہے، تو ان کے ہاتھ کا بھی ذبح کیا ہوا گوشت حرام. ذہن میں رکھیے گا ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اسی لیے کہا گیا کہ قربانی دینے والا مسلمان ہونا ضروری ہے، پہلی شرط. اور دوسری شرط ہے اس کے جو ہے نا وہ عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، یعنی بالغ ہونا، نابالغ بچوں پر نہیں، بالغ پر جو ہے قربانی واجب ہوتی ہے. اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا، مجنون دیوانے پاگل پر قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھی شرط ہے کہ وہ مقیم بھی رہنا، مسافر نہیں ہونا چاہیے. ہاں مسافر اب کیا بہت سے سہولت ہو گئی ہمارے پاس، کسی کو وکیل بنا سکتا ہے مسافر، کوئی سفر وغیرہ، بھائی تم کو میں نے پیسے دیا، تم میری طرف سے قربانی میرے نام کی دے دو، تو ہے وکیل بنا دیا، اس طرح سے بھی طرح سے جائز ہو جاتا ہے. اور جو ہے صاحب نصاب ہونا، یہ ضروری ہوتا ہے. پینٹ دے دیں یہاں آ کر ہم غلطی کرتے ہیں، یہی ہماری غلطی ہے. صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب ہونا مطلب کیا ہے؟ حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ میں زندگی میں جو حاجت، گھر، کپڑے، گاڑی، یہ حاجت کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا، گھر سے مراد ذاتی نہیں دیکھا جائے گا، کرایہ کا نہیں دیکھا جائے گا، گھر ہو اور برتن پر نہیں، کتنا بھی بھاری برتن ہو، اور جو ہے گاڑی وغیرہ ہو. ہاں ضرورت سے زیادہ گاڑیاں ہیں وہ الگ بات ہے. حاجت اصلیہ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اتنا سامان گھر میں ہے، وہ سامان اگر ہم بیچ دیں گے تو ہم 52 تولے چاندی خرید سکتے ہو، یعنی 30-35 ہزار روپے آ سکتے ہیں، اور آپ کو قرضہ بھی نہ ہو. یہ بھی چیز آپ کے اوپر لاکھوں روپے کا قرضہ ہے اور آپ جو ہے قربانی دینا چاہتے ہو، ایسا نہیں، آپ پر واجب نہیں ہوتی. اب کیوں کیا قرضہ ہو اور آپ کے پاس اتنا سامان بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اور آپ پھر بھی قربانی دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ نفل ہوگا. قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، یہ بات ذہن رکھیں، صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے. تو لہٰذا حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر کوئی اتنا سامان گھر میں رکھے ہوا ہے جس کو بیچنے سے آپ 35,000 روپے آپ کے پاس آ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 35,000 روپے آ سکتے ہیں، اور قرضہ بھی آپ کو نہیں ہے، کسی کو دینا بھی نہیں ہے،
تو جس کے آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے اوپر آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے خود کے کمائے ہوئے پیسے 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے یا 50,000 آپ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک مسئلہ ایک یاد رکھیں، زکوٰۃ میں پیسوں پر یا مال پر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن قربانی میں نہیں۔ قربانی میں نہیں، عید کے دن بھی آپ کے پاس پیسے آ گئے 50,000 یا 30,000 یا 35,000 یا 50,000 آ گئے اور آپ کو قرضہ دینی ہے، عید کی صبح میں بھی آپ کے ہاتھ میں اگر پیسے آ گئے خود کے پیسے، تو اب آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری، جیسا زکوٰۃ کے پیسوں میں سال گزرنا ضروری ہے، جیسا قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے یہ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی دو گے تو ہوگی۔ اب آپ کو عموماً بکرا ملتا ہے 10,000 روپے میں، آپ خرچہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ 10,000 روپے آپ نکال سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس 30-35,000 روپے، یعنی 52 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں۔ ہم نے پرسوں یا کل یا پرسوں میں ایک سنار سے بات کر ہم نے حساب ڈالا کہ 52 تولے چاندی کتنے پیسوں میں آ رہے، تو 33,000 یا 32,000 میں 600 روپے تولہ چل رہی ہے، تو اس کے حساب سے آپ حساب لگا لیں کہ اتنا چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو اتنا پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو وہ حساب سے آپ کے پاس جو ہے قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اب غلطی کیا ہے، جو سب سے بڑی غلطی، مثال کرو بیٹا پیسہ کما رہا ہے اور بیٹے کے ہاتھ میں پیسے ہیں، اس کی محنت کمائی کی ہے اور اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، قربانی دے سکتا ہے، اتنے پیسے اس کے پاس ہیں، تو اس کے بیٹے کیا کر رہے ہیں، اب میں پیسے تو میرا، میں ابا کے نام کی قربانی دیتا ہوں، میں امی کے نام کی قربانی دیتا ہوں، میں دادا کے نام کی قربانی دیتا ہوں، میں جو ہے بھائی کے نام کی قربانی دوں گا، میں پاس تو اتنے شانے پلے وہ اپنے حیدرآبادی زبان میں اتنے ہیں، 150 سال ابا کے نام پہ دیے، اس سے پہلے امی کے نام پہ دیے، اس سے پہلے میرے نام پہ دیے، یہ سال حضور کے نام پر دے، مذاق میں نہ کریں۔ آپ کے پیسے ہیں تو ہر سال آپ کے پاس اتنے پیسے رہے جو میں نے آپ کو بتایا، تو آپ پر پہلے قربانی واجب ہو گئی، آپ اپنی عبادت ادا کرو، پہلے یاد رکھ لیا، آپ کے پیسے ہیں، آپ والد کی قربانی نہیں دے سکتے۔ ہاں والد صاحب بھی کما رہے ہیں، ان کے پاس بھی اکاؤنٹ میں اتنے پیسے خود کے، کوئی قرضہ وغیرہ نہیں ہے، تو اب والد پر بھی قربانی واجب ہو گئی، یعنی ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بھائی ہے، سگے بھائی، وہ بھی کما رہے ہیں اور ان کے پاس بھی اتنا پیسہ جو میں نے بتایا ہو، ان پر بھی ان پر قربانی واجب۔ والد کے پیسے ہیں، والد کے اکاؤنٹ میں، ان کے پاس اتنے پیسے کہ انہوں قربانی دے سکتے، تو ان پر قربانی واجب۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نکالوں سب کی طرف سے اتنا نہیں ہو سکتا، ایک بکرا ایک ہی دیتا۔ ہاں وہ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن بکرے میں تو ایک ہی ہوتا ہے، اس میں تو آپ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ غلطی ہم جو کر رہے ہیں کہ ہمارے قربانی ہوتی ہم پر واجب ہے، باپ دادا پر دادا کے نکالنے جاتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں ایسا کرنا ہے تو آپ 2 لے لیجیے آپ کے پیسوں میں سے، ایک اپنے نام کی ایک والد کے نام کی، ایسا کر لیجیے، لیکن پہلے آپ پر واجب ہے، آپ اپنا واجب ادا نہیں کرے، دوسروں کا قربانی دینے جا رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ قربانی عبادت ہے اور عبادت من چاہیے نہیں کر سکتے، رب چاہیے عبادت بنا چاہیے، ایسا ہرگز آپ نہیں کر سکتے من چاہے میرے خیال میں 100 معافی کر دوں گا، تو بھائی اب قیامت میں پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ سیکھنا آپ کو پڑتا ہے، سمجھنا آپ کو پڑتا ہے، عبادت سیکھنے سے آتی ہے، دیکھا دیکھی سے عبادت کوئی بندہ کر نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، عبادت کرنے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، قربانی کرنے سے پہلے اس کے مسائل کو سیکھنا سمجھنا، جو مسائل میں نے آپ کو بتایا، بات جب سامنے بتایا ہے، اس کو آپ سمجھے، عمل کرے، قربانی کے جو مسائل ہیں، اور جس کے پاس اتنے پیسے جو قربانی دینا چاہتا ہے، تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ 10 دن تک جو ہے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے، لیکن یہ مستحب ہے، اگر کوئی کاٹ لے تو بھی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے 40 دن، کیونکہ ناخن بال وغیرہ 40 دن کے اندر کاٹنا واجب ہے، 15 دن میں ایک بار تو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اور 8 دن میں ایک بار کاٹنا سنت ہے، 15 دن میں، 40 دن سے زیادہ اگر کسی کے ناخن اور بال بڑے رہے، جو ہاتھ کے ناخن یا پکڑ کے بال، وہ تو گناہ گار ہوگا۔ اور کچھ لوگ اس کے بھی ایک فیشن بنا لیا نا، ایک انگلی کے ناخن، عورتیں بھی باہر ہیں آج کل، پہلے عورتیں کرتے تھے، چاہے عورت ہو یا مرد، سنے یار یہ عورتیں بھی کرتے تھے ناخن، کچھ مردی بھی کر رہے ہیں، اس لیے سرکار نے فرمایا ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں والی نقل کرے، اور ان مردوں پر بھی لعنت ہو جو عورتوں والی نقل کرے۔ ناخن بنانا بھی ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، اس کو کوئی ہم بہت ایزی لیتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی انگلی کا ناخن بڑھا دیے، واللہ عالم، پتہ نہیں اس ناخن بڑھانے سے ان کو
اب الٹا سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ناخن اگر آپ کاٹیں گے تو آپ کو فائدہ ہے، ناخن نہیں کاٹیں گے تو کھانا کھائیں گے تو ناخن کے اندر جو جراثیم جم جائے گے وہ تمہارے پیٹ میں جائیں گے اور طرح طرح کی بیماریاں تمہارے اندر ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں سائنس تو اب کر رہی ہے 1400 سال پہلے میں حضور نے جو ہمارے یہ قانون دیا، اللہ نے جو قانون حضور کے ذریعے بتایا ہے وہ ہمارے خود کے ذات کے فائدے کے لیے بھی ہے، یہ اس کو غور کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ناخن اور بال اگر کسی نے 40 دن سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اور وہ 10 دن کا انتظار کرے تو ایسا نہ کرے، اس پر تو گناہ ہوگا، اس کو فوری کر لے، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے۔ 4-10 دن کا کاٹنا جو قربانی دیا جاتا ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مستحب، ٹھیک ہے اسلام میں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ۔ اور حصے تو ہم جانتے ہیں کہ حصے کیسے بڑھانا ہے، میں نے ابھی پہلے ہی بتا دیا کہ جانور قربانی کا جو جانور ہے اس کو دیکھ کر تھو تھو ہاں ہاں چی چی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کو تو اتنا تو معلوم ہے کہ جانور ہٹا کٹا ہونا چاہیے، بکرا تو سال بھر کا ہونا چاہیے، گائے بیل ہے تو جو ہے 2 سال کی ہونا چاہیے، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، لیکن بکرے میں دمبا اور ہو، دمبے کے بارے میں صرف دمبا کے بارے میں اور کسی کی جانور دمبا اور ہو 6 مہینے کا دکھنے میں سال بھر کے برابر دکھا تو اس کی اجازت صرف دمبے کے لیے، بکرے یا بکری کے لیے نہیں، صرف دمبے کے لیے قانون ہے۔ لیکن سال بھر کا ہٹا کٹا ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، اس ساری باتوں کا بھی ہم تو ہر سال لحاظ رکھتے ہیں، اس لیے اس کے خون کو دیکھ کر چڑھنا تھو کرنا اس پر ذرا پرہیز کریں، کیونکہ قربانی اللہ کا کے نام پر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر۔ ہاں ایک اور مسئلہ دیکھ لیا، قربانی میں جو زبان ہم کر رہے ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ دعا نہیں آتے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دعا کا پڑھنا قربانی کرنے سے پہلے، دعا کا پڑھنا قربانی کرنے سے پہلے دل میں نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، دل میں نیت تو اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کریں۔ اور جو دعا اگر کسی کو نہیں آتی تو دیکھیں دعا کرنا سنت ہے، دعا پڑھ کر کرنا، لیکن قربانی میں ایک فرض ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے دعا پڑھی اور فرض ادا نہیں کیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ وہ فرض کیا ہے کہ چھری چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بلند آواز سے بولے، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، ذہن رکھ لیا۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے وقت اور اپنے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے تاکہ آپ کے اندر جہاد کا بھی جذبہ پیدا ہو۔ یہ بھی حکمت ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے قربانی، اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرو، اس کے اندر جو ہے نا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھے ایک ایک بات حکمت پر۔ تو لہٰذا قربانی کرتے وقت ایک چیز فرض ہے، وہ ہے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا۔ اگر کسی نے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے تو وہ جانور حرام ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کر ذبح کر دے اور اللہ نہ کرے جو ہے منڈی الگ ہو جائے، بات اتنی طاقت سے ذبح کرتے ہیں، ایسا تو نہیں، بعض لوگ کرتے ہیں، تو اس کے مسئلے لوگ پریشان، جانور حرام ہوگا سمجھ رہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ فرض تو ایک ہی طرح ذبح کرتے وقت اگر جان بوجھ کر کسی نے اتنی طاقت سے کاٹا کہ منڈی الگ ہو گئی تو گناہ گار ہوگا، لیکن جانور حلال ہو جائے، کیونکہ نام فرض ہم نے لے لیا، اللہ کا نام جو لینا چاہیے تھا۔ ہاں اب غلطی سے کسی نے منڈی الگ کر دیا گھر سے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم تو معلوم ہے کہ 4-5 رگے جو کاٹنا ہے وہی رگ کو کاٹتے ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو پریشان ہونے کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ جانور حرام ہوگا، مکروہ ہو گیا، ایسا نہیں، جان بوجھ کر کرنا مکروہ ہے، گناہ گار ہے۔ اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو فرض ہے وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ذبح کرتے وقت۔ یہ سارے مسئلے یاد رہیں ان شاء اللہ۔ اور عید کی نماز جو ہے سرکار کی سنت تھی، سرکار علیہ السلام کی عادت پاک سنت مبارکہ ہے کہ یہ عید میں آپ بغیر کھائے نماز کو جاتے تھے اور نماز پڑھ کر آ کر کھاتے تھے، یہ بات الگ ہے۔ تو یہ عید میں اگر ایک بات لوگ روزہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں، روزے کی جو شرائط آپ کو معلوم ہے، ہر سال رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اس کو روزہ سمجھ لینا ایسا نہیں ہے، یہ سنت ہے حضور کی، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ حضور رمضان شریف میں عید الفطر کے دن 7 یا 4 کھجور کھا کر عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، اور بقرعید کے دن بغیر کچھ کھائے نماز فجر کا عیدگاہ کی طرف جاتے اور نماز عید پڑھ کر ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے آتے، اس کی یہ سنت ہے۔ ہاں اور ایک ذہن میں بات آگے تو بتا، چلو وقت ختم ہو گیا ہے، آنے والے جمعہ سے یعنی جمعہ کے دن 9 عرفہ ہے، یوم العرفہ جمعہ کے دن ہمارے حساب سے، تو جمعہ کے دن صبح سے انشاءاللہ تعالیٰ تسبیح پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کس پر واجب ہے، کیسے ہوئی، اس پر بڑی ڈیٹیل ہے، تو لہٰذا یہ تسبیح جمعے کی صبح فجر سے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، ایک بار پڑھنا واجب ہے اور 3 بار کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، جمعے کی یعنی 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک،
شام کی 13 کی اثر تک ذہن میں رکھ لیا. باتوں کو شرماتے آ رہا ہے، اللہ کے ذکر میں بھی کہے گا شرما. یہ حکم ہے تو پڑھو. یہ بہت بڑی پیاری سنت ہے. جبریل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ تینوں کی سنت اس میں تو تینوں کی سنتیں ہیں. تو لہٰذا اس کو بلند آواز سے پڑھو. اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کا معنی کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. اب اس کو بولنے میں کیا شرم ہے؟ یقیناً اللہ ہی بڑا ہے نا. تو لہٰذا تو یہ 9 جمعہ کی فجر سے لے کر انشاءاللہ 13 کے اثر تک رہیں گے. اور قربانی کے مسائل پر میں نے جو بات کی ہے، حصے کتنے کرنا ہے، بار بار میں بولنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. کوئی ایک غلطی ہوتی تھی زیادہ کہ جس پر واجب ہوتی ہے پہلے وہ اپنا ادا کرے، اس کے بعد ماں باپ یا کسی کا انتظار کرے. یہ ذہن میں رکھے. اپنے ماں باپ نہیں سن رہے، اماں نہیں سن رہے، پاپا نہیں سن رہے، تو وہ محبت سے سمجھائے یہ قانون ہے، یہ شرط ہے، تبھی عبادت قبول ہوگی. من چاہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. رب چاہی عبادت کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ظاہر، ہمارے باطن، ہمارے جسم کو، روح کو پاکیزہ حضور کے صدقے میں طہارت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آئیے ذکر کا وقت ہے، ذکر کے لیے ہو سکے تو 2 بیٹھ جائے.